الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 230 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 231 پڑھیں گے۔ یہ طلاق کا موضوع چل رہا ہے اور ہم ایک ایک آیت ہی اس روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میں اچھے طریقے سے سمجھا دے اور اس کے اندر جو ہمارا اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے کیا بیان کی ہے۔ اس سے پچھلے آیات میں جب ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا ہم اس کو ساتھ ساتھ ریوائز بھی کر رہے ہیں تاکہ جو کچھ پڑھا ہے وہ ہمیں یاد رہے۔ آیت نمبر 226 سے جو ہے یہ معاملات شروع ہوئے تھے، یہ موضوع شروع ہوا تھا۔ 226 اور 227 میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بیان کیا تھا کہ اگر مرد جو ہے وہ اپنے عورت سے 4 مہینے تک دور رہ جائے، اگر 4 مہینے تک اس سے کوئی رابطہ نہ کرے، اس سے ناراضگی کا اظہار کر دے اور بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی چیز قائم نہ ہو، بالکل کوئی تعلق ہی ہو جائے 4 مہینے تک، تو وہ طلاق کے ایکویلنٹ شمار ہوگی۔ آیت نمبر 227 میں اللہ تعالیٰ نے چیز کو عزم الطلاق کہا کہ طلاق کا تم نے عزم کر لیا، اگر 4 مہینے تم نے گزار دیے، کوئی رابطہ نہیں کیا، تو گویا کہ ایک طلاق کا عزم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 228 کے اندر عورت کو پھر وہ عدت بتا دی کہ اب یہ 4 مہینے گزر گئے تو 3 مہینے عورت اپنا عدت گزارے، مزید گنتی پوری کرے، اور یہ 3 مہینے بھی اگر گزر گئے، کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی رجوع نہیں ہوا، 4 اور 3 7 مہینے لگاتار گزر گئے اس طرح، تو پھر عورت جو ہے وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی، وہ نکاح سے آزاد ہو جائے گی، وہ طلاق یافتہ شمار ہوگی۔ اب چاہے وہ جہاں مرضی نکاح کر لے، چاہے اسی شخص سے دوبارہ نیا نکاح کر لے، چاہے تو کہیں اور نیا نکاح کر لے۔ تو یہ معاملہ یہاں پہ کلیئر ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 229 میں فرمایا تھا کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ اب 2 مرتبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ نکاح جو ہوا پہلے، اب اس کو تم نے ایک دفعہ نکاح ختم کر لیا، ایک دفعہ نکاح ختم کر لیا، دوبارہ پھر اس سے کر سکتے ہو، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری دفعہ بھی آپشن دی گئی، دوسری دفعہ پھر نکاح کر کے پھر نکاح کو توڑ لیا، طلاق دے دی، تیسری دفعہ پھر تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری دفعہ بھی اس کو توڑ دیا جائے گا تو پھر وہ اجازت ختم ہو جائے گی، پھر ایز اٹ از اس سے نکاح نہیں کیا جائے گا، پھر وہ کہیں اور سے جب کرے گی، وہ جو اس کو آج کل وہ حلالے کا نام دیا جاتا ہے، وہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ یہ 2 دفعہ کا پورا ایک پروسیجر جب ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر 2 دفعہ تم نے اس طریقے سے نکاح کر کے پھر چھوڑ دیا، تیسری دفعہ پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب وہ نکاح جو ہوگا پہلے کہیں اور ہی ہوگا اس سے، پھر وہ جب بائی چانس کہیں سے وہ چھوٹے گی، دوبارہ طلاق ہوگی، تب وہ دوبارہ تم پلٹ سکتے ہو۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ تم بار بار نکاح کرتے رہو، توڑتے رہو، نکاح کرتے رہو، توڑتے رہو۔ 2 دفعہ کی اللہ نے اجازت دی ہے، تیسری دفعہ پہ پابندی لگا دی۔ اور اس کے بعد اس چیز کے اندر یہ آیا تھا کہ جب تم طلاق دو گے اس کو، تو پھر وہ اچھے طریقے سے، یا تم جب اس کی عدت پوری ہونے والی 3 مہینے کے قریب کام آ جائے، تو اس وقت تک سوچ لو اب کیا کرنا ہے، رکھنا ہے یا جانے دینا ہے۔ تو رکھنا ہے تو وہی معروف طریقے سے، جانے دینا ہے تو پھر بھی وہ احسان کے انداز میں اچھے طریقے سے، اور جو کچھ دیا ہوا ہے وہ تم نے اس سے واپس نہیں لینا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پورے اچھے طریقے سے پورا ایک پروسیجر، پورا پروسیس ہمیں دے رہا ہے، طریقہ کار دے رہا ہے، اور اس میں اس چیز کا خاص طور پر رد ہے جو ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ طلاق تو غصے میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں غصے کا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ معروف اور احسان کے الفاظ اللہ نے یہاں پہ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ آیا جیسے 228 اور 229 تک یہ معاملہ چلا تھا۔ 230 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پابندی بتا دی کہ جب 2 دفعہ کو چھوڑ کے تم نے تیسری دفعہ بھی اپنا نکاح ختم کر لیا، تو پھر جو ہے وہ اجازت نہیں رہے گی، اب کسی اور اس کا نکاح ہوگا، پھر تاکہ اس کو بھی کوئی پتہ لگ جائے کہ زندگی کیا ہے کیا نہیں ہے، ایک بندے کا کیسا تھا دوسرا کیسا ہے، اور تمہیں پتہ لگ جائے کہ اب تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، اب تو میں یعنی کہ پچھتاوا تمہیں پھر اس چیز کا ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 کے بعد تیسرے کی پابندی لگائی۔ تو یہ آیت نمبر 230 تک ہم نے یہ معاملہ فی الحال ایسے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد 231 میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جو جب تم عورتوں کو تم طلاق دو، ان کو اپنا نکاح ختم کرنے لگو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تب جب وہ اپنے ٹائم پہ پہنچ جانے کو، 3 مہینے جو عدت تھی وہ پوری ہونے لگی ہے، اب نکاح کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ یہ بات اپنے بالکل ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ طلاق کا مطلب ہی نکاح کا ختم ہونا ہے۔ جب تک نکاح قائم رہے گا طلاق نہیں ہوگی، جب نکاح ختم ہوگا اس وقت وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لیں، سب سے بڑی غلط فہمی یہیں پہ ہوتی ہے۔ تو وہ فرمایا کہ جب وہ اپنے مدت کو پہنچنے لگے، ٹائم ان کا آنے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہے ان کو روک لو تو وہ بھی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، یا پھر ان کو جانے دو تو بھی بہت اچھے طریقے سے۔ یعنی کہ دونوں آپشن یہاں موجود ہیں، 3 مہینے گزرنے لگے ہیں، ابھی تمہارے پاس آخری ٹائم ہے، فیصلہ کر لو، روکنے دینا ہے، روکنا ہے، یا پھر جانے دینا ہے۔ کام دونوں کو دونوں معروف طریقے سے ہونے چاہیے، کوئی تکلیف والا معاملہ، کوئی سزا والا معاملہ، کوئی زیادتی والا ظلم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔
پھر فرمایا بولا تم سکو ہننا ضرارا لتعتدوا، ان کو تکلیف دینے کے لیے مت رہو کہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپشن تو دی ہے، تم روک سکتے ہو، دوبارہ رجوع کر سکتے ہو، لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ تم مزید کو تکلیف دینا چاہو، پھر کو مزید کا ظلم کرو اور پھر اس کو جناب گھر سے نکالنے کی کوشش کرو، یہ حرکت نہیں کرنی بالکل بھی۔ میں ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه، جس نے اس قسم کی حرکت کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن جو دی ہے اس کا اس نے نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو اس نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا، اپنے آپ خود وہ ظلم کرے گا، اور ظلم کی ظاہر بات کہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ اور میں ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو، اللہ کی نشانیوں کو مذاق مت بناؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپشن دیا ہے کہ موقع دیا ہے تو اس کے ساتھ تم کھیلواڑ مت کرو، مذاق مت بناؤ کہ ٹھیک ہے میرا حق ہے میں کر سکتا ہوں، تو اس حق کا تم ناجائز استعمال نہ کرو۔ وذکروا نعمت اللہ علیکم، تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے پر کی ہے، یعنی کہ اللہ کا احسان ہے، تمہیں سوچنے کا موقع دیا، تمہیں اپنی غلطی کو سدھارنے کا موقع دیا، واپس اصلاح کرنے کا تمہیں اس نے موقع دیا، جو اس کی نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت سمجھو کہ نہ کوئی تم ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ وما انزل الیک علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم اللہ، اور اس چیز کو، یعنی کہ اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تمہیں کتاب نازل کی اور حکمت اور تمہیں نازل کی، تمہیں واضح و نصیحت جو کی ہے، اس کا تم احساس کرو، یعنی کہ اللہ کی نعمت ہے تمہاری طرف سے، اللہ نے کتاب میں تمہیں لکھ کے ایک اصول بتا دیے، اس کے اندر حکمت تمہیں سمجھا دی کہ اللہ کی حکمت ہے گھر کو بچائے رکھنا، گھر کو قائم رکھنا، گھر کے اولاد جو ہے وہ نہ ادھر ادھر برباد ہو، اللہ تعالیٰ گھر کو بچانے کے لیے تمہیں ایک آپشن دے رہا ہے، نہ کہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے یہ سہولت تمہیں دی ہے اس نے۔ یعظکم بھی، تمہیں اللہ نصیحت کرتا ہے اس چیز کی، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا، جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی تم کیا کام کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، جو دل میں اللہ نے موقع دیا اس کا تم جائز فائدہ اٹھا رہے ہو، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس چیز کا تم احساس رکھو اپنے اندر، ڈرو اس چیز سے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، وہ شدید العقاب ہے، وہ پوری اس کا حساب لے گا تم سے، اور پوری سزا بھی دے گا تم ناجائز کرو گے کسی کے ساتھ۔ تو پھر فی الحال ہم یہ تک پڑھیں گے، تو یہ طرح کے معاملات آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہے ہیں، اس چیز کو بس ہم مد نظر رکھیں کہ طلاق جو ہمارے یہاں اس قسم کی رائج ہوئی ہے، قرآن وہ طریقہ کا بالکل نہیں دے رہا، قرآن بالکل طریقے احسن، جس طریقے سے نکاح پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ایک پورے طریقے کار کے ساتھ، پورے پروسیس کے ساتھ ہوتا ہے، بالکل طلاق کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پورا پروسیس اس کا دیا ہے، کس طریقے سے تم نے کرنی ہے۔ مزید اگلی آیت میں بھی اس کی ڈیٹیل آئیں گی انشاءاللہ، ہم آگے پڑھیں گے، لیکن جس طریقے سے ہمارے یہاں راجا نے آنن فن جو ہے کہ سارے کا سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے، قرآن اس طریقے سے بالکل نہیں بتاتا، قرآن پورے طریقے سے بے معروف بے احسان اچھے طریقے سے سوچ کے سمجھ کے پورا موقع دیتا ہے انسان کو اپنا گھر بچانے کا۔ مطلب علیحدگی ہے وہ بھی ہے، اگر وہ گھر نہیں نبھا سکتے علیحدہ کر سکتے ہو، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ علیحدہ نہیں کرواتا کہ ادھر علیحدگی ہو ادھر پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے، سارے کا سارا گھر برباد، بچے برباد، جو ہمارے یہاں چل رہا ہے سلسلہ، وہ بالکل قرآن کے اپوزٹ ہے۔ قرآن بڑا بہترین جو ہے وہ ایک نظام دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے تو مزید یہ چیزیں کھلیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس مسئلے کو صحیح طریقے سے خود بھی عمل کرنے کی، دوسرے تک صحیح طرح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے اختلاف جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام معاملات میں آسانی پیدا فرمائے، سب کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔